الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بری ہوئی تھی جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑا اقتدار والا بہت قابل تعریف ہے۔ تو سورج بروج کی یہ آیات مبارکہ ہیں۔ تو ان آیات کے پیچھے ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا ہے۔ تو ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف ذو نواس تھا۔ تو اس کا ایک جادوگر تھا جس سے وہ کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دے دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں جو آپ کے کام آتا رہے۔ تو بادشاہ نے جو لڑکا اس کے پاس بھیجا جادو سیکھنے کے لیے، اس کا نام مفسرین نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن تامر تھا۔ تو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ کا ایک جادوگر تھا، وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے ایک لڑکے کو میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے جادو کا علم سکھاؤں۔ بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیجا۔ تو اس لڑکے کے راستہ میں ایک راہب تھا، یعنی عیسائیوں کے مذہب میں جو ان کا سب سے نیک آدمی ہوتا تھا اسے راہب کہتے تھے۔ تو لڑکا راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ لڑکے کو راہب کی باتیں بہت پسند آئیں۔ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا راستے میں راہب کی مجلس میں بیٹھتا۔ جادوگر لڑکے کو دیر کے ساتھ آنے کی وجہ سے سزا بھی دیتا۔ چنانچہ لڑکے نے راہب کے پاس شکایت کی۔ راہب نے کہا جب تم جادوگر سے خطرہ محسوس کرو تو اسے کہو مجھے گھر والوں نے روک رکھا تھا، اور اگر گھر والوں سے خطرہ محسوس ہو تو انہیں کہو مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ لڑکے نے اپنے راستہ میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ لڑکے نے کہا آج معلوم ہو جائے گا کہ یہ جادوگر بہتر ہے یا وہ راہب افضل ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ اگر تیرے نزدیک راہب کا معاملہ جادوگر کے معاملہ سے درست ہے تو اس جانور کو مار ڈال تاکہ لوگ راستہ سے گزر سکیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر جانور کو مارا، وہ مر گیا، لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب کو تمام واقعہ کہہ سنایا کہ یوں واقعہ پیش آیا۔ راہب نے کہا آج تجھ کو مجھ پر فضیلت حاصل ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں اب تم ایسے مقام پر پہنچ چکے ہو جہاں تجھے مصائب میں مبتلا ہونا پڑے گا، پس جب تجھے مصیبتوں میں گرفتار ہونا پڑے تو میرے متعلق کسی کو کچھ نہ بتانا۔ اب یہ لڑکا مادرزاد اندھوں، برس زدہ انسانوں اور دیگر تمام بیماریوں میں مبتلا انسانوں کا علاج کرتا۔ اس کے روحانی علاج سے وہ تندرست ہو جاتے۔ چنانچہ بادشاہ کا ایک دوست تھا جو اندھا ہو گیا، وہ لڑکے کی خدمت میں بہت تحائف لے کر پہنچا اور کہنے لگا اگر آپ مجھے شفا دے دیں تو یہ تمام چیزیں تمہیں دے دی جائیں گی۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا عنایت کرے۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ بادشاہ کا دوست حسب معمول بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا تجھے بصارت کیسے نصیب ہو گئی، یعنی تجھے آنکھیں کیسے مل گئیں، تو کیسے دیکھنے والا بن گیا؟ اس نے کہا میرے پروردگار نے مجھے عطا کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی اور بھی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کرنے اور تشدد کرنے کا حکم دیا۔ تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی کچہری میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹا اب تیرے جادو کی مقبولیت کا یہ عالم ہے
کہ تو جادو سے مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو تندرست کر دیتا ہے اور تو بہت ماہر ہو گیا؟ لڑکے نے کہا شفا میں نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس پر تشدد کیا گیا۔ تشدد کی تاب نہ لا کر لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا، چنانچہ راہب کو بھی پکڑ کر لایا گیا اور اس سے کہا گیا تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس راہب کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے دوست کو بلایا، اس سے کہا کہ تم اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ اس نے بھی انکار کیا تو اس کے سر کے درمیان آرا رکھ کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ان کے بعد لڑکے کو لایا گیا تو لڑکے نے بھی بادشاہ کو رب ماننے سے انکار کیا۔ بادشاہ نے اس کو ایک خاص جماعت کے حوالے کر دیا، اپنی پولیس کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر اپنا دین یہ چھوڑ دے تو بہتر، وگرنہ اس کو نیچے دھکا دے دو۔ تو بادشاہ کے حکم کے مطابق اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا۔ لڑکے نے وہاں پہنچ کر دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان کی طرف سے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ زلزلہ کی لپیٹ میں آ گیا، وہ سب نیچے گر گئے اور لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا تیرے ساتھی کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا مجھ کو اللہ نے ان سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا کہ اس کو ایک چھوٹی کشتی میں سوار کرو، جب سمندر کے درمیان میں پہنچو تو اگر دین سے باز نہ آئے تو اس کو سمندر میں پھینک دو۔ جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے نجات دے۔ دعا مانگتے ہی کشتی الٹ گئی، وہ سب ڈوب گئے اور لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھی کہاں گئے؟ لڑکے نے جواب دیا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اور بادشاہ سے کہا تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ تم میری بات پر عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے سولی دینے کے لیے کسی لکڑی پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے چلو پر رکھو، پھر کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو لڑکے کا رب ہے، یہ کہہ کر مجھے تیر مارو، اس طرح تم مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، لڑکے کو سولی پر لٹکایا، اسی کے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے چلو پر رکھ کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارا، تیر اس کی کن پٹی میں جا کر لگا، لڑکے نے وہیں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مر گیا۔ لوگوں نے کہا ہم لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ بادشاہ جس بات کا تجھے خطرہ تھا وہی بات ہو گئی، تمام لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ بادشاہ نے سڑکوں میں خندقیں کھودنے اور ان میں آگ جلانے کا حکم دیا، چنانچہ بادشاہ کے حکم پر خندقیں کھود دی گئیں اور ان میں آگ جلا دی گئی۔ تو آگ کے بڑے بڑے شعلوں سے جب وہ بھر گئیں تو پھر ایمان لانے والوں میں سے ایک ایک کو حاضر کر کے کہا کہ یا ایمان کو چھوڑ دو یا پھر اس خندق میں گر جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو ایسی استقامت بخشی کہ ان میں سے ایک بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور آگ میں گر جانا قبول کیا۔ صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو آگ میں گرنے سے ذرا جھجک ہوئی تو چھوٹا بچہ گود میں بولا کہ اماں جان صبر کرو کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ جو لوگ اس طرح دہکتی آگ میں جلا کر اس ظالم نے قتل کیے، ان کی تعداد بعض روایات میں 12,000 اور بعض میں اس سے بھی زیادہ منقول ہے۔ تو بادشاہ کو اپنے قتل کی یہ صورت اس بچے نے بتائی کہ تم میرے ترکش کا تیر لو اور اس پر بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ کہہ کر تیر چلاؤ تو اس سے میں مروں گا۔ تو اس ترکیب کے ساتھ لڑکے نے تو جان دے دی، مگر اس واقعہ کو دیکھ کر بادشاہ کی ساری قوم نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ کافر ظالم کو حق تعالیٰ نے دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کیا اور آخرت میں بھی اللہ اسے ذلیل رسوا کریں گے۔ یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس جگہ دفن کیا گیا تھا، اتفاقاً کسی ضرورت سے وہ زمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں کھودی گئی، تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سالم اسی طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ اپنی کن پڑی پر رکھا ہوا تھا جہاں تیر لگا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹایا تو زخم سے خون جاری ہو گیا، تو پھر ویسے ہی ہاتھ اس جگہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ تو ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا اللہ ربی۔
تو یمن کے حاکم نے اس واقعہ کی اطلاع حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، تو آپ نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی حیت پر انگوٹھی سمیت اسی طرح چھپا دو جیسے پہلے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ جن مومنین کو ان لوگوں نے آگ کی خندق میں ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو تکلیف سے اس طرح بچا دیا کہ آگ میں جانے سے پہلے ہی اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا، یعنی آگ میں وہ اس حالت میں گئے کہ ان کی روح قبض ہو چکی تھی۔ پھر یہ آگ اتنی بڑک اٹھی کہ خندق کی حدود سے نکل کر شہر میں پھیل گئی، اور ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے اس آگ نے جلا دیا۔ صرف بادشاہ یوسف ذو نواس باغ نکلا اور آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو دریا میں ڈالا اور اسی میں غرق ہو کر وہ مرا۔ تو جو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں، جیسے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جماعت کے ساتھ ایک عیسائی بادشاہ کے ملک میں داخل ہوئے، تو اس بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ تو عیسائی نے پیشکش کی بادشاہ نے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت اور جوان تھے، تو عیسائی بادشاہ نے کہا مجھے آپ کی جوانی پر ترس آ رہا ہے اور میں تمہیں پیشکش کر رہا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کر لے تو میں تجھے اپنی بیٹی بھی دوں گا اور آدھی بادشاہت بھی دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بدبخت، تو آدھی بادشاہت کی بات کرتا ہے، تو اگر مجھے ساری دنیا کی بادشاہت بھی دے دے تو اللہ کی قسم میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر بادشاہ نے تیل کی ایک دیگ ابلوائی، جب کھولنا شروع ہو گئی دیگ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی کو اس دیگ میں ڈال دیا۔ ایک سیکنڈ میں ان کے ساتھی کی ہڈیاں تیل کے اوپر آ گئی، گوشت سارا جل گیا، پگھل گیا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دیگ کی طرف لے جایا گیا تو وہ رونے لگے، تو سپاہی واپس بادشاہ کے پاس لے کر آئے کہ یہ موت کے خوف سے رونے لگے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ اب یہ عیسائیت قبول کر لیں گے۔ تو بادشاہ کہنے لگا میں نے آپ کو پہلے ہی پیشکش کی تھی کہ آدھی بادشاہت دے دوں گا، عیسائی ہو جا۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بدبخت، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ سامنے موت ہے، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ایک جان ہے ابھی چلی جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اپنے اللہ پر قربان کر دیتا، اپنے اللہ پر قربان کر دیتا۔ تو بادشاہ کہنے لگا مجھے تیری جوانی پہ ترس آ رہا ہے، اچھا تو ایسے کر میرے سر کا بوسہ لے، میں تیرے سارے ساتھیوں کو اور تجھے چھوڑ دوں گا۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کا بوسہ لیا تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جماعت جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مدینہ میں پہنچی اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا کہ تو نے مسلمانوں کی جان بچائی۔ تو اللہ کے لیے قربانی دینا، اللہ کے لیے اپنے جان مال اور عزت کو قربان کرنا، اللہ کی قسم جو بھی اللہ کے لیے لگائے گا اللہ اس کی بڑی قیمت لگائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے رسول کی محبت نصیب کرے۔